اندلیب کل اس کا بھائی ہمارے ساتھ تھا خلیل کا، اور اس کی جو شبہ تھا اس کا مجھے لگتا ہے کہ شاید غلط نہ ہو، کیونکہ جو بسز سے فوٹیجز بنی ہیں پروڈیوسر صاحب وہ دکھائے گا جو بیگ نکال رہے ہیں، وہ کہتا تھا کہ یہ جس شادی والے گھر میں جا رہے تھے ان کا کوئی جیولری بھی پاس تھی، اس کے شادی والے کپڑے بھی پاس تھے، تو وہ کہتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے لوٹ کے تو مار دیا ان کو۔ دیکھیں یہ تو اب کیا سرائی ہے، اور میرا خیال ہے وہ بھائی ہے، میں بالکل وہ جتنے صدمے سے وہ ہوگا اس کو جتنے بھی خیالات آئے ہوں گے کم ہے۔ ہر قسم کا انسان کو لگتا ہے اس موقع پہ کہ کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ میرا بالکل میں جو ان کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ جو سچ ہے وہ باہر آنا چاہیے، اگر کسی نے لوٹا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر سامان لے کے جا رہے ہیں اور سامان مسنگ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے موٹا ہے شادی والا ہے جو بھی ہے، وہ تو مسنگ ہے تو چوری بھی ہوئی ہے۔ اگر چوری ہوئی ہے لیکن جس قسم کی یہ مرڈرز ہے نا، جس قسم کے غریب آدمی ہیں، ان سے کوئی ہیرے کے بھرے ہوئے بیگ تو نہیں ہوں گے، لیکن گاڑی سے بیگ نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ پروڈیوسر صاحب وہ کلپ آپ چلائیے جس کے اوپر وہ بیگ گاڑی سے باہر کھینچ کے نکال رہے ہیں، وہ کھینچ کے لے گئے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ ڈال کے تو گاڑی میں لے گئے۔ اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا، اور وہ اب جو مرضی کہانی اس کی وہ سنا سکتے ہیں، لیکن جن کے مار دی ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ جی یہ وہ تو پہلے تو دہشت گردی ابھی آپ بچے بچا لیے۔ ندیم میں نے نا یہ اس پہ رائٹ ٹو انفارمیشن پہ لکھا تھا لاسٹ ایئر جب آیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ نا ایک رپورٹ آئی تھی اسپیشل برانچ پولیس کی بھی اور اس کی، کہ 75% جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں ان کے۔ یہ پوری ایک رپورٹ آئی تھی، دے ور ڈپریسڈ، کیونکہ وہاں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی موٹیویشن نہیں ہے۔ میرے پاس رپورٹ ہے، وہ آپ رپورٹ دیکھ لینا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ 92 میں عباس خان جو آئی جی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 25,000 کرمنلز انہوں نے بھرے ہیں پولیس میں۔ یہ ایک لیگسی ہے۔ اب ہوگا کیا، جیسے میں نے آپ کو کہا، ہمارے کے پی میں چوتھے مہینے ڈی آئی خان جیل بریک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب جیل بریک ہوا سب نے کہا جی کوئی ریفارمز نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ 2 سال لگے کہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے کہ پولیس بہتر۔ یہ کلچر اتنا خراب ہے کہ اس کو ہم سارے نکال بھی دیں نا، یہ 25,000 کو نکال دیں پھر بھی ٹائم لگے گا۔ میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور جب میں اپنی پارٹی کو بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کو آپ ایز اے، جیسے ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ریفارمز ہمارے شروع ہو گئے ہیں، پولیس ریفارمز کو بھی شروع ہونا چاہیے، امیڈیٹلی شروع ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس شعیب سڈل صاحب ہیں، ہمارے پاس طارق کھوسا صاحب ہیں، ہمارے پاس بہت اور پولیس والے ہیں جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے، جو کہ کام کر چکے ہیں کے پی کے اندر اور پرفارم کر چکے ہیں۔ ایک سوال کا جواب نہیں ملا، پچھلے جو 4 سالوں میں کلنگز ہوئی ہیں ان کو کسی کو آتھورائز کرنے کا اختیار ہے کہ سی ٹی ڈی کا ایک ڈی ایس پی یا تھانے دار یا ایس ایچ او جا کے خود سے مار کے کہہ دیتا ہے یہ دہشت گرد تھا؟ کوئی چین آف کمانڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ ہم سب کا سوال ہے، ہم سب کا سوال ہے کہ جی ویئر از دی آرڈرز کمنگ فرام، چین آف کمانڈ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اور جو آپ نے ڈکلیئر کیا یہ دہشت گرد ہے، میں سڑک پہ جاؤں مجھے مار دیں، کہ یہ دہشت گرد ہے تو بس مار دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کسی نے کہا ہے نا کوئی انٹیلیجنس فیلئر ہے، کس چیز کا فیلئر؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ چین آف کمانڈ کے بغیر ایسے کام ہوتے ہوں۔ یہ خود بھی کہتے تھے کہ فائنل گو ہیڈ تو لیتے ہوں گے کہیں سے، کون دیتا ہے وہ گو ہیڈ؟ یہی نا، یہ تو ان کا کام ہے بتانا اس آپریشن کا۔ اس میں میں نے جب دیکھا کہ لوگ بہت جمع ہو رہے ہیں، میں آئی رینگ اپ دی ایس پی کنسرن، میں کہا یہاں بلوا بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ خدایا اپنی جو پولیس کی جو ایف آئی آرز وغیرہ ہیں وہ دھیان سے اس کو دیجیے، کوئی زیادتی نہ ہو۔ پھر ان کے آدھے گھنٹے بعد میں نے آئی جی سے خود ڈائریکٹلی بات کی، میں نے کہا آئی جی صاحب یہ مجھے یہاں بہت ٹیمپر ہائی لگ رہا ہے، اور زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پراپر ایف آئی آر ہو جائے۔ وہ ایف آئی آر نہ ہو سکی، لاہور میں انہوں نے کوشش کی، پھر انہوں نے جا کے اپنی سیکنڈ ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ جا کے ساہیوال میں اس کو کرایا۔